اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائٹ 10 کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم ہندوستان کے پہلے خود مختار مسلمان بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کا نام ہے سلطان قطب الدین ایبک۔ ہم اس میں جانیں گے کہ سلطان قطب الدین ایبک کون تھا اور کیسے وہ غلامی کی زندگی سے نکل کے بادشاہ بنا اور اس کی وفات کیسے ہوئی۔ مگر اب تک جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ان تک وصول ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین گرامی، قطب الدین ایبک کا سن 1150 عیسوی میں ترکستان کے ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والے قطب کے گھرانے کا ایک غلاموں پر مشتمل ایبک نامی قبیلے سے تعلق تھا۔ دور جہالت تھا، ابھی لڑکپن ہی تھا۔ والدین نے اپنے سے جدا کر کے نشاپور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں بولی لگا کر اسے بیچ ڈالا۔ اسے آگے فخر الدین عبدالعزیز کوفی، قاضی، تاجر اور ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ایک نے خرید لیا۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے سے اس کا نام پوچھا۔ کمسن بچے نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر نام بتا دیا تو میرے نام کی توہین ہوگی۔ اب آپ کا غلام ہوں، جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ قاضی کو بچے سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ حیرت ہوئی، اس کا جواب اچھا لگا کہ ابھی بچہ ہے، غلام ہے، عزت نفس کا کتنا احساس رکھتا ہے۔ رحم دل قاضی نے مشقت لینے کی بجائے اس کی اچھی تربیت، تعلیم اور پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے غلام پر خاص توجہ دی۔ قطب الدین ایبک شروع سے ہی بہادر تھا، جنگجوانہ مشاغل کھیلنے سے شوق رکھتا۔ بہت کم عرصے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی، تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ قاضی قطب الدین ایبک کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ سلطان شہاب الدین غوری، غزنی کا شہنشاہ، ایک روز شاہی گھوڑ دوڑوں کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی قطب الدین ایبک کو لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ سرکار، ساری سلطنت میں اس غلام کا گھڑ سواری میں کوئی مقابلہ یا ثانی نہ ملے گا۔ سلطان خوبصورت، صحت مند، سانولے، پرکشش رنگت والے نوجوان غلام کو دیکھ کر مسکرایا۔ قطب الدین ایبک سے پوچھا، گھوڑے کو کتنا تیز دوڑا سکتے ہو؟ قطب الدین ایبک نے انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے میں کوئی مہارت نہیں، اصل مہارت اسے اپنا تابع بنانا ہے۔ سلطان نے شائستگی سے غلام کو دیکھا۔ ایک بہترین گھوڑے کی لگام غلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، کچھ دور دوڑا کر واپس لے آیا۔ انتہائی انوکھی بات یہ ہوئی کہ گھوڑا واپسی پر اپنے سمو کے جن نشانات پر چل کر گیا تھا، انہی قدموں پر واپس لایا۔ یہ سب دیکھنے والوں کے لیے انتہائی ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے ایسی مہارت کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ سلطان غلام کی مہارت سے انتہائی متاثر ہوا۔ جو جانور کو اپنا تابع مطیع بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو فرما بردار بنانا مشکل نہ ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت غلام کو منہ بولے دام دے کر مصائب خاص میں شامل کر لیا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھا خوش ہو کر غلاموں کو تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ غلام خاص نے وہ تمام ضعیف غلاموں میں بانٹ دیے۔ سلطان یہ دیکھ کر اسے مزید پسند کرنے لگا اور اعلیٰ ترین عہدے امیر خور پر ترقی دے دی۔ پھر شاہی استبل کا سربراہ مقرر کر دیا، جہاں سینکڑوں مال برادر اور جنگی تربیت یافتہ گھوڑوں کو ہمہ وقت سلطنت کی حفاظت کی تربیت دی جاتی تھی۔
قطب الدین ایبک نے رفتہ رفتہ قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا مزید قرب حاصل کر لیا۔ 1192 کو سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کیا اور 42 سالہ غلام کو پہلے یہاں کا گورنر اور پھر شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اگلے سال نوجوان غلام سپہ سالار نے سلطان کے حکم پر پڑوسی دشمن قنوج پر چڑھائی کر دی۔ پہلے سے بڑھ کر سپہ گیری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سلطان نے قطب الدین ایبک کو اپنا فرزند بنا کر فرمان فرزندی کے اختیارات دے دیے اور 2 میں سے ایک نایاب ترین قیمتی سفید ہاتھی اسے انعام میں دے دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر اور سارا یورپ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا پڑا تھا۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہادر غلام سپہ سالار قطب الدین ایبک پھر وہ عظیم حکمران بنا جس نے دہلی فتح کر کے یہاں سب سے پہلے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے غلام قطب الدین ایبک کا ستارہ چمکتا رہا۔ اس کی افواج گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا، دوآبہ، بہار اور بنگال میں اسلام کا سبز پرچم لہراتی داخل ہو گئی۔ مارچ 1906 کو سلطان محمد غوری کو جہلم کے قریب گکھڑوں کے قبیلوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان قطب الدین ایبک پاس موجود نہ تھا، چنانچہ سلطان محمد غوری مارا گیا۔ 23 جون 1206 کو لاہور میں ایبک کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی کا سارا زمانہ فتوحات میں گزرا، کبھی شکست نہیں کھائی۔ تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے عظیم ترین سلطنت پر توجہ دی، بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت کا امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان، فیاضی اور داد و درویشی سے تاریخ میں لخ بخش کے نام سے مشہور ہوا۔ 1 نومبر 1209 لاہور میں چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انارکلی بازار لاہور کے ایک کوچے ایبک، جو کہ اب موجودہ ایبک روڈ ہے، میں دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک نیو واقعے کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔